آخری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی بیماری اور کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں پرلے درجے کے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علمی کوئی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، نہ عملی کوئی ان کے پاس کچھ ہے، کچھ بھی ان کا معیار اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن 2% کے لوگوں کو اٹھا کر کے ہمارے جو پاکستانی جاہل ہیں وہ ان کو فلاسفر بنا دیتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا القابات دے دیتے ہیں۔ آپ اس کی حالت دیکھیں، کوئی آرگومنٹس نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دلائل نہیں ہے اس کے پاس، کوئی عقل نہیں ہے اس کے پاس، بیچارہ کانپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ یہی حال یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں مرزا جیلمی کے نام سے جو ایک فتنہ پایا جاتا ہے تو وہ ہماری جاہل قوم اور جن کے پاس دین کا کچھ علم نہیں ہے، یا وہ لوگ جو پہلے سے دین سے بیزار ہیں، یا دہریہ قسم کے، ملحد قسم کے، لبرلز قسم کے لوگ ہیں، یا علماء سے، دینی تعلیمات سے بیزار جو لوگ ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جی بس۔ اور آپ یقین کیجئے کہ حال اس کا بھی یہی ہے، یہی حالت جیسے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ جاوید اقبال آج جو ہے نا، یہ جاوید اختر آج بیٹھ گیا مفتی شمائل صاحب کے سامنے، تو اس کا یہ جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، ساری دنیا میں جو ملحدوں کی اور دہریوں کی رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ یہ مرزا جیلمی کے پاس کتنی بار اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی علماء کتنی بار اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے گئے، حالانکہ چیلنج تو یہ کرتا تھا کہ بھائی امام کعبہ آ جائے اور مفتی تقی آ جائے اور مفتی منیب آ جائے، لیکن جب آپ کے دروازے پر آ جائیں تو اس کی نہ بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ علماء کے سامنے بیٹھیں گے جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس علم ہے، اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا کی ہوئی ہے، قرآن و سنت کا نالج اور علم ان کے پاس ہے، تو پھر یہ حال ہوتا ہے آڈینس کے سامنے کہ انسان جو ہے نا کہیں کا نہیں رہتا۔ تو مرزا جیلمی کے لوگوں کے سامنے نہ بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ علماء کے سامنے جو نہیں بیٹھتا وہ یہ ہے کہ اس کا جو اس کی علمیت، یہ ایسی علمیت جیسی جاوید اختر کی، ایسی علمیت انجینئر کی بھی ہے، اور جیسا کہ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ وہ لوگ انجینئر کو عالم سمجھتے ہیں اور علمی آدمی سمجھتے ہیں، علمی کتابی سمجھتے ہیں، جو گاؤں میں ختنہ کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہی حال ہے ان لوگوں کا، جن کے اپنا کوئی علم نہیں ہے تو اس کو جو جاہل جو ہے نا، وہ حدیث کا مصداق ہے ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ان جیسے لوگوں کا یہی سلسلہ ہے کہ اگر علماء کے سامنے، صحیح لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ان کے جو ہے نا، ان کی اوپر جو خول ہے وہ اترتا ہے، ان کی سطحیت لوگوں کے سامنے آتی ہے، ان کا جو ہے نا وہ کانپنا لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ آپ الگ کمرے میں، بند کمرے میں تو جاوید اختر صاحب بھی بہت بونگیاں مارتے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، لیکن جب ایک شخص کے سامنے بیٹھے تو ہل نہیں سکتے تھے، پھر جو ہے نا ادھر ادھر دوڑ رہے، کبھی ادھر دوڑ رہے۔ تو مرزا جیلم جیسے جتنے فتنے اس دور کے اندر موجود ہیں، سب علماء کے سامنے بیٹھنے سے اس لیے گھبراتے اور ڈرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے اوپر سے کھال کھینچ کر کے اتار دیتے ہیں اور آڈینس کے سامنے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی، ان سے بچنے کی، علماء کے دامن سے مضبوط وابستگی اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔